اے اثر طنز بھی تیروں سے صفت رکھتے ہیں، دل پہ لگتے ہی اتر جاتے ہیں گہرے کتنے۔ فزیکل النس ہمیں دکھائی دیتی ہے، نیچرل ہے، عام بات ہے، سبھی اپنی زندگی میں بیمار پڑتے ہیں، کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے، کسی کو کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایموشنل النس بھی ہوتی ہے، ذہنی کرب بھی ہوتا ہے جو دکھائی نہیں دیتا۔ جذبات پر جو چوٹ لگتی ہے، ایموشنز کس درجہ ہرٹ ہوئے ہیں، یہ نظر نہیں آتے ہیں، یہ ہم سمجھ نہیں سکتے۔ ہمیں جو مریض نظر آتے ہیں، جسمانی طور پر جو بیمار ہوتے ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو پریشانیوں میں جوجھ رہے ہوتے ہیں لوگ، جن کے ایموشنز ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، جو ذہنی طور پر بیمار ہوتے ہیں، ہمیں ان سے ہمدردی نہیں ہوتی، بلکہ ہم ان کو اور پریشان کرتے ہیں، ان کی بیماریوں کو، اس کی اذیتوں کو ہم اور بڑھا دیتے ہیں، اپنے الفاظ سے تو کبھی اپنے انداز سے۔ ابھی جو واقعہ رونما ہوا ہے، ایک بچی نے، کم سن بچی ہے، عائشہ نام تھا اس کا، اور ایک ندی میں کود کے وہ مر گئی۔ اس نے ایک ویڈیو وائرل کیا جس کا ایک سوشل امپیکٹ ہوا۔ ایک اچھا امپیکٹ یہ ہوا کہ مولوی صاحبان جو کہ اختلافات میں ساری صلاحیتیں اپنی صرف کرتے ہیں، انہوں نے جہیز کے اوپر بھی توجہ دی کہ اس کے بھی اگینسٹ بولا جائے اور سسرال والوں کی ذمہ داری میں بولا جائے۔ ایک اچھا اس کا امپیکٹ ہوا، لیکن وہیں مجھے بہت افسوس ہوا جو مختلف طرح کے ریاکشنز سامنے دیکھنے کو ملے۔ کچھ تو یہ بتا رہے تھے کہ ہم اس بچی کی اس ذہنی کرب کو نہیں سمجھے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، یہ وہ۔ ہم اس سے بالکل ایسی توقع کر رہے ہیں کہ جو ایک ہیلدی مائنڈ والے انسان کو جس طرح سے سوچتا ہے، ہم پوری ہماری وہ یہی ہے، ایکسپیکٹیشنز یہی ہیں کہ وہ بچی اسی طرح سوچ رہی ہوتی۔ اور کچھ لوگوں نے تو حد کر دی۔ ایک صاحب کو میں نے انفرینڈ کیا کیونکہ انہوں نے لکھا تھا کہ مجھے اس سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پیرنٹس اس کو واسطہ دیتے رہے، اس نے نہیں سنی ان کی بات اور وہ حرام موت مر گئی۔ میں نے انفرینڈ کر دیا کہ ایک انسان میں اتنی بھی انسانیت نہیں ہے کہ وہ کچھ سوچ سکے، جو مر گیا ہے اس سے ذرا سی ہمدردی رکھ سکے۔ عائشہ کے کیس میں جو چیزیں بالکل سامنے ویزیبل ہیں، موجود ہیں، کہ وہ بچی، اس کی ایکسپیکٹیشنز اپنے ہسبینڈ اور اپنی ان لاز سے، اپنے سسرال والوں سے زیادہ رہی ہوگی۔ اس کے برعکس اس کا ہسبینڈ، جیسا کہ اس کے بارے میں انفارمیشن ملی ہے کہ وہ اس نے شادی اٹینڈ کی، وہ کہیں اور جا رہا تھا اور اس کے چہرے پر کوئی آثار غمی کے نہیں تھے۔ تو کیا ایسا شخص جس موت کے بعد جس کو اثر نہ ہوا ہو، زندگی میں اس کا رویہ کیسے رہا ہوگا، کیا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم؟ ہم جو اس بات کا اندازہ لگا سکیں گے تبھی ہمیں احساس ہوگا کہ وہ کس مینٹل کنڈیشن سے، پریشانی سے گزر رہی تھی، اور ان سب چیزوں سے واسطہ توڑتے ہوئے ہم نے ججمنٹل ہو کے کہہ دیا کہ وہ حرام موت مر گئی۔ ہم نے اپنی انسانیت کو فراموش کیا، کیونکہ ایک بچی ہے مرنے سے پہلے کہہ رہی ہے میرے لیے دعا کرنا، ایک جنرل ویڈیو ہے، میرے لیے دعا کرنا۔ ہم نے اس مرتے ہوئے انسان کے اس الفاظ کو بھی اگنور کر دیا۔ ہم انسانیت کے کس درجے میں ہیں کہ ہم کہیں سے بھی اس لائق ہیں کہ ہم خود کو انسان کہہ سکیں؟
پھر اسلام، قرآن، حدیث، تو یہ تو بہت آگے کی بات ہے. ہم پہلے انسان ہونے کے فرض تو سمجھیں. خودکشی منع ہے، حرام ہے، لیکن اسی کے ساتھ پہلے ایک سوسائٹی کو ہیومن فرینڈلی بنانے کی باتیں بھی کہی گئی ہیں. بلکہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے جیسے نہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی نیکی کی ہدایت کرنا اور برائی سے روکنا، یہ فریضہ ہے ہر مسلمان کا. لیکن پھر بھی ہم اس فریضے سے ایک دوسرے کے پچھڑے میں کون پڑے، کنارہ کر لیتے. مالی تنگی سے کوئی تنگ آ کر ایسا قدم نہ اٹھائے، اس کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ریلیجن میں جو ہے، اسلام میں بتائی گئی ہیں. کوئی کسی کی ہیومن ڈگنیٹی ہرٹ نہ ہو، اس کے لیے بھی معیار فضیلت کو جو ہے وہ صرف تقویٰ رکھا گیا ہے. اور پھر اخلاق پر، انصاف پر اتنی توجہ دی گئی ہے، اتنی امپورٹنس اس کی بتائی گئی ہے. کیا ہم نے ذرا بھی کچھ سیکھا ہے ان سب چیزوں سے؟ نہیں سیکھا. جس طرح جسم کو چوٹ لگتی ہے، میں نے بتایا بھی، اسی طرح ایموشنز بھی ہرٹ ہوتے ہیں. کوئی اپنی زندگی کو کیوں گنوانا چاہے گا؟ ہر ہیلدی مائنڈ یہ جانتا ہے کہ خودکشی غلط ہے، لیکن حالات انسان کو مجبور کر دیتے ہیں. کیا ہم اور آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کوئی پریشان ہے ہمارے جاننے والوں میں، تو ہم پیشنس کے ساتھ کتنی دیر اس کی بات سنتے ہیں؟ جو ایموشنز جن کے ہرٹ ہوئے ہوتے ہیں، جو ایموشنلی جو تھوڑا بیمار ہوتے ہیں، ویک ہوتے ہیں، ان کو ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، مورل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. ہم میں سے کتنے اس چیز کو سمجھتے ہیں اور کتنے اپنے ان فرائض کو انجام دیتے ہیں؟ شاید نہیں سمجھتے ہم اس چیز کو. تانے، تشنے، کیریکٹر اسیسینیشن، یہ سب ضرور کرتے ہیں، عام ہے معاشرے میں. اور یہی سب وہ چیزیں ہیں جو ایموشنز کو ہرٹ کرتی ہیں، ذہنی کرب میں انسان کو مبتلا کرتی ہیں. سٹیپ بائی سٹیپ اسے ایسا ہی کوئی قدم اٹھانے پر مجبور کرتی ہے. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ سوسائٹی کو ہم ہیومن فرینڈلی بنائیں. ہمارا الفاظ یا ہمارا انداز ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ذہنی کرب میں مبتلا کرے، لیکن ہم لوگوں کو یہ اذیت دیتے ہیں اور پھر اپنی غلط باتوں کو ریلیجن کا کوئی پوائنٹ نکال کے اس کے اوپر جسٹیفائی کر لیتے ہیں. ہم کبھی انسانیت کی نظر سے کہ ہمارے ایک انسان ہونے کے ناطے دوسرے انسان کے لیے ہمارے مذہب نے کیا فرائض بتائے، ہم کبھی اس کو نہیں سوچتے. فوراً ججمنٹل ہو جاتے ہیں، حرام موت مر گئی، وہ زندگی جیے، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ ہمارے آس پاس ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جنہیں ہمارے ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ وہ بچیاں ظلم و ستم اپنے گھر میں سہ رہی ہیں، بیان نہیں کر پا رہی ہیں، کیونکہ بہت جگہ تو ان کے بیان کرنے پر بھی پابندی ہے. پھر اگر کوئی اس طرح کا قدم اٹھا لے گا، اس کے برداشت کے باہر ہو جائے اس کی زندگی، اور وہ کوئی راہ نجات اس کو صرف یہی چیز نظر آئے اور وہ کوئی ایسا قدم اٹھا لے، تو پھر اس کے لیے بھی لوگ کھڑے ہو جائیں کہنے کے لیے کہ حرام موت مر گئی. تو یہ ضروری ہے کہ ہم
ہم اور آپ سوچیں کہ معاشرے کو کیسے ہیومن فرینڈلی بنایا جائے. ہم تعلیم و تربیت معاشرے کو کچھ اور دیتے ہیں اور توقعات ہماری معاشرے سے کچھ اور ہوتی ہیں. معاشرے کی سمت یہ ہے کہ ہم نے کہہ دیا کہ نہیں اچھی ہیں جو عورتیں طلاق جن کی ہو جاتی ہے یا وہ گھر بیٹھ گئی ہیں، ارے ہسبینڈ نے چھوڑ دیا، ایسے جملے ہوتے ہیں. اور پھر ایسا واقعہ رونما ہوا تو لوگ کہہ رہے ہیں کیوں نہیں طلاق لے لی تھی، کیوں نہیں یہ کر لیا تھا. تو ہم کو اگر چاہیے ہے کہ کوئی آزادی سے کسی پہ ظلم ہو رہا ہے وہ ڈیورس لے، تو ہمیں اس ڈیورسیز جو لیڈیز ہیں ان کو رسپیکٹ کرنی ہوگی. ہمیں ایسا ماحول تو بنانا ہوگا. ماحول تو ہم کچھ اور کریٹ کر رہے ہیں اور ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ہماری کچھ اور ہیں. تو ویڈیو کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم اپنے بھی جو ہمارے سماج کے تئیں، معاشرے کے تئیں جو ہمارے فرائض ہیں ہم سوچیں، اور ہم دوسرے کی ہیومن ڈگنیٹی کو، اس کے پرسن ہوڈ کو کچھ ویلیو دیں. ہم دوسرے کی جو ذہنی پریشانی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو بڑھاوا نہ دیں. اسے کسی بھی انسان کو جو ایسا قدم اٹھا رہا ہے، ہم اس سے پہلے اثرات نمودار ہو جاتے ہیں، نظر آ جاتا ہے کہ فلاں انسان پریشان ہے، تو ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے. یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی کود جائے اس کے بعد ہم اٹھیں اور باتیں بنائیں، بلکہ ایک ہیومن فرینڈلی معاشرے کی تشکیل کرنا چاہیے. آج وجہ جہیز بنا ہے، کل وجہ کچھ اور بن سکتا ہے. تو ایسی کوئی وجہ سماج میں نہیں پنپنی چاہیے کہ جو انسان کو ایسا قدم اٹھانے پر مجبور کر دے. اگر ایسی کوئی وجہ پنپ رہی ہے تو فوراً اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے.